بالله من الشيطان الرجيم. اس ویڈیو میں میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اگرچہ میں واقعی اپنے دروس میں کسی کا نام لینا پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا گیا، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو براہ راست بیان کرنا فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ، جو آپ کو مستقبل میں یہ فیصلہ کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے کہ آپ کس کو سنیں۔ اس سبق سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے آخر تک دیکھیں۔ تو کیا برادر عمر ہشام کی تلاوت سننا ٹھیک ہے؟ ان کی تلاوت مختلف کیوں لگتی ہے؟ کیا یہ مقامات کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی خاص طرز یا سر ہے؟ اصل میں یہ کیا ہے؟ اور جو کچھ بھی ہے کیا وہ جائز ہے؟ اور کیا ہم اس کی نقل کر سکتے ہیں؟ ان سوالات کا صحیح جواب دینے کے لیے ہم دو بنیادی نکات کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1 تجوید، نمبر 2 ادائیگی یا ترتیل۔ اگر یہ دونوں نکات زیر بحث قاری کے بارے میں یا کسی اور قاری کے بارے میں درست ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ان دونوں نکات میں کیا چیز قابل اعتبار ہے۔ جب ہم تجوید کہتے ہیں تو ہم صرف تجوید کے قواعد کی بات نہیں کر رہے، بلکہ صحیح مخارج، صفات، حروف کی ادائیگی، درست وقف اور ابتدا، یعنی کہاں رکنا ہے اور کہاں سے دوبارہ شروع کرنا ہے بغیر معنی بدلے، اور لحن جلی یا لحن خفی سے بچنا بھی شامل ہے۔ قرآن کریم کی کسی بھی تلاوت کے لیے یہ عناصر ضروری ہیں۔ دوسرا نقطہ ادائیگی یا ترتیل۔ ادائیگی سے مراد ہے کہ قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی اور آواز کا انداز۔ ہمیں اپنی تلاوت کو خوبصورت بنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرتے وقت اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جیسے چاہیں ویسے پڑھیں۔ تلاوت کو خوبصورت بنانا تجوید کی حدود کے اندر رہنا چاہیے، یعنی حروف میں اضافہ کیے بغیر، حد سے زیادہ کھینچے بغیر، مبالغہ کیے بغیر یا گانے سے مشابہت اختیار کیے بغیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہتر تعلق کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہیے، لیکن اس میں مبالغہ کرنے یا سارا زور اسی پر دینے سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ اگر یہ دونوں نکات درست ہوں تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ اب ہمارے سامنے جو بنیادی معیار ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اصل سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کیا آپ کو برادر عمر کی تلاوت سننی چاہیے؟ پہلا نقطہ، تجوید کے حوالے سے زیادہ تر اور میری رائے میں ان کی تلاوتیں قواعد تجوید کے اطلاق کے لحاظ سے کافی حد تک درست ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹی موٹی باتیں ہو سکتی ہیں جو کسی سے بھی ہو سکتی ہیں۔ میں خاص طور پر حالیہ برسوں میں شائع ہونے والی ریکارڈنگز کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ صورتوں میں تلاوت میں شامل کیے گئے صوتی اثرات اور ریورب کی وجہ سے بعض حروف اتنے واضح نہیں رہتے جتنے ہونے چاہیے، لیکن مجموعی طور پر تجوید درست ہے۔ نمبر 2 ادائیگی یا ترتیل۔ کیا ان کا قرآن پڑھنے کا انداز اچھا اور جائز ہے؟ اور ان کی تلاوت مختلف کیوں لگتی ہے؟ سب سے پہلے اتنے لوگوں کا یہ سوال پوچھنا ہی جواب کا ایک حصہ ظاہر کرتا ہے۔ بہت سے لوگ جب ان کی تلاوت سنتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عجیب ہے یا کچھ ٹھیک نہیں۔ تو اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی بہت سی تلاوتیں مغربی انداز یا مغربی گائیکی کے اسکیلز سے مشابہت رکھتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں مغربی مقامات سے، اسی لیے یہ گانے جیسی محسوس ہوتی ہیں اور تلاوت کو منفرد، شاید عجیب اور دوسرے قراء سے مختلف بنا دیتی ہیں۔ لیکن تو پھر کیا وہ تجوید کے قواعد کی پیروی نہیں کرتے؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ جی ہاں، یقیناً وہ قواعد کی پیروی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اسکیلز یا انداز وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہی چرچ کے بھجن اور گانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ عام گانوں میں بھی۔ تو اب سوال یہ ہونا چاہیے
کیا قرآن کو ایسے انداز میں پڑھا جانا چاہیے جو چرچ کے گانوں اور بھجن سے مشابہ ہو؟ میرے خیال میں اس سوال کا جواب واضح ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو میں یہاں ان میں سے ایک بھجن کو چلاتا تاکہ آپ سن کر موازنہ کر سکیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ واحد مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس چینل پر پہلے بھی طرز، سر یا قاری کے آواز کو پروسیس کرنے کے استعمال پر بات کر چکے ہیں تاکہ آواز بالکل درست اور ہم آہنگ لگے۔ اگرچہ ان کی تلاوتوں میں اس کا زیادہ استعمال نہیں ہے، لیکن بعض ریکارڈنگز میں یہ موجود اور سنائی دیتا ہے، جو یقیناً مسئلہ ہے۔ تیسرا، کچھ تلاوتی انداز ایسے ہیں جو ہلکے الفاظ میں کہیں تو قرآن کی تلاوت کے لیے مناسب نہیں۔ كأنهم لؤلؤ مكنون۔ پہلے میں نے سمجھا کہ یہ غیر ارادی ہے اور ان کی آواز ٹوٹ رہی ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ أم يريدون كيدا، پھر وہ دوبارہ ایسا کرتے ہیں۔ أم يريدون كيدا، اور پھر دوبارہ۔ أم يريدون كيدا، اور پھر دوبارہ۔ يريدون كيدا۔ کیا قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طرح پڑھا؟ کیا آپ اسے قابل قبول سمجھتے ہیں؟ تو ادائیگی کے حوالے سے بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور کچھ دیگر نکات بھی ہیں جن سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ شیخ عبد الباسط کا چینل ہے۔ ان کی تلاوتیں سال، رفتار، تحقیق یا ترتیل وغیرہ کے مطابق منظم ہیں۔ شیخ الحصری کے چینل پر بھی اسی طرح کا انداز ملے گا۔ سورہ یا تکمیل قرآن ان کی تلاوتوں کا مرکزی نقطہ ہے، جبکہ برادر کے چینل پر دیکھیں تو تلاوتیں انداز اور آواز کی بنیاد پر ترتیب دی گئی ہیں۔ انہوں نے مختلف انداز کے مطابق ریکارڈنگز کی سیریز بنائی ہیں۔ یہ واقعی توجہ کو قرآن کے پیغام سے ہٹا کر آواز کے تجربے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بذات خود غلط نہیں، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ جب مواد ثانوی ہو جائے اور آواز یا صوتی اثرات مقدم ہو جائیں۔ دیگر مسائل بھی ہیں۔ مثلا میں نے دیکھا کہ سورۃ الاسراء کی تلاوت کی تھمبنیل یہ ہے۔ یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ براق کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ غیب کا حصہ نہیں؟ اور کیا کسی صحیح حدیث میں اس کی یہی صورت بیان ہوئی ہے؟ نتیجہ، کیا آپ کو برادر عمر کو سننا چاہیے؟ ہم کسی کی کوششوں کو مکمل طور پر رد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم گمان کرتے ہیں کہ ان کی نیت لوگوں کو قرآن سے محبت دلانا اور اسے سنانا ہے، لیکن طریقہ بعض اوقات درست نہیں ہوتا۔ اگر آپ اعتدال اور فطری انداز کو غیر مناسب سے الگ کر سکتے ہیں تو ہاں، آپ سن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سیکھنے کی نیت سے سن رہے ہیں تو میں ایسے قراء کے بارے میں مشورہ دوں گا جو زیادہ درست، صاف آواز والے اور کم ریورب اثر والے ہیں۔ آپ کے پاس شیخ الحصری، شیخ عبد الباسط، شیخ عبد الرشید اور بہت سے دیگر موجود ہیں، الحمدللہ۔ اور اگر آپ آیات میں تدبر کے لیے سن رہے ہیں تو میں ایسے قراء کا مشورہ دوں گا جن کی آواز خوبصورت ہو اور جو حدود کے اندر رہ کر بغیر مبالغہ اور بغیر دوسرے مذاہب کی گائیکی سے مشابہت کے پڑھتے ہوں، جیسے اور بہت سے دیگر بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف آواز کے لطف کے لیے سن رہے ہیں تو یہ جان لیں کسی کی خوبصورت تلاوت سے لطف اندوز ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل مقصد محض صوتی لطف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بذات خود مقصد نہیں، بلکہ آیات اور ان کے معانی میں تدبر کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، محض تفریح فراہم کرنا نہیں۔ بہت سی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خوبصورت تلاوت پسند تھی،
اور اسی طرح صحابہ کو بھی، لیکن یہ اس لیے تھا کہ آیات کے معانی کو زیادہ نمایاں کیا جائے اور ان کی تنبیہات پر توجہ دی جائے۔ آخر میں اس ویڈیو کو شائع کرنے سے پہلے میں نے دیگر مشائخ سے مشورہ کیا جن کے پاس زیادہ علم اور تجربہ ہے، جن میں سے 2 کے نام ہیں شیخ محمد خالد اور ڈاکٹر محمد ابن صالح العبید۔ لہٰذا یہ ویڈیو صرف میری ذاتی رائے نہیں ہے، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں تو ہاں، میں نے اس ویڈیو کو شائع کرنے سے پہلے برادر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ممکن نہ ہو سکا۔ اگر آپ قرآن کریم کو عربی میں سیکھنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔